کسی عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے جو عورت اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتی، یعنی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں، غیر مومنہ جو مرضی چاہے کرے۔ بات تو مومنہ عورت کی ہو رہی ہے نا، کہ مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ کیا جائز نہیں ہے؟ ان تسافر سفرا یکون ثلاثۃ ایام فصاعدا، کہ عورت سفر کرے 3 دن یا اس سے زیادہ کا، الا ومعها ابوها او اخوها او زوجها او ابنها او ذو محرم منها۔ فرمایا کہ 3 دن کا سفر مومنہ عورت نہیں کر سکتی بغیر ان رشتوں میں سے کسی رشتے کے ساتھ، یعنی ان رشتوں میں سے اگر کوئی رشتہ ساتھ ہے پھر کر سکتی۔ کون سے رشتے؟ سب سے پہلے ابوہا او اخوہا او زوجہا، والد، بھائی، خامد، او ابنہا یا بیٹا، او ذو محرم یا کوئی بھی ذو محرم۔ ان کے علاوہ اور کون سے محرم رشتے ہیں؟ بانجا، بھتیجا، چاچو، ماموں، داماد، ان کے ساتھ سفر کر سکتی۔ لیکن ان محرم رشتوں کے علاوہ کوئی مومنہ عورت 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر نہیں کر سکتی۔ اور اس مسئلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایات آتی ہیں، ابن عباس اور ابن عمر سے بھی آتی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ روایت سند کے اعتبار سے حسن صحیح روایت ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والعمل علی ھذا، اس کے علاوہ کہتے ہیں ایک اور روایت نبی علیہ السلام سے آتی ہے کہ لا تسافر المرأۃ مسیرۃ یوم ولیلۃ الا مع ذی محرم، ایک دن اور رات کا سفر بھی بغیر محرم کے نہیں کر سکتی۔ یہ ایک دوسری روایت، یعنی ایک روایت میں 3 دن کا ہو گیا، دوسری روایت میں 1 دن کا ہو گیا۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں اسی مسئلے پر اہل علم کے ہاں عمل ہے، یکرہون للمرأۃ ان تسافر الا مع ذی محرم، اہل علم حرام جانتے ہیں اس بات کو، حرام ہے کہ محرم کے بغیر عورت سفر کرے۔ اور بعض اہل علم نے اختلاف کیا ہے، اذا کان موسرۃ ولم یکن لہا محرم، جب عورت اکیلی ہو اور اس کے ساتھ محرم کوئی بھی نہ ہو، محرم ہے ہی نہیں اس کے پاس کوئی، اکیلی طرح تنہا زندگی گزار رہی ہے، حل تحج، کیا یہ عورت حج کر سکتی ہے؟ مسئلے کی سمجھ آ گئی کہ عورت کا محرم ہے ہی کوئی نہیں، اکیلی زندگی گزاری، کیا ایسی عورت، یعنی محرم جس عورت کا موجود ہے وہ تو کر ہی نہیں نہ سکتی، یہ اس عورت کی بات ہو رہی جس کا محرم نہ ہو، نہ بھائی ہے، نہ والد ہے، نہ بیٹا ہے، نہ خامد ہے، نہ کوئی اور رشتہ دار، اکیلی زندگی گزار رہی، کیا ایسی عورت حج کر سکتی ہے؟ بعض اہل علم کہتے ہیں لا یجب علیہ الحج، اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے، کیونکہ لأن المحرم من السبیل لقول اللہ تعالی من استطاع الیہ سبیلا، اللہ نے قرآن مجید میں قید لگائی نا کہ جو زاد راہ رکھتی ہو، وہ کہتے ہیں زاد راہ میں سے ایک چیز ہے محرم کا ہونا، جیسے زاد راہ میں آتا ہے نا کہ ٹکٹ اس کے پاس موجود ہو، پیسے ہوں، وہاں سٹے کرنے کے لیے جگہ ہو، سفر کرنے کی استطاعت ہو، صحت مند ہو، ویسے ہی زاد راہ میں سے یہ ایک چیز ہے کہ اس کے پاس محرم موجود ہو۔ وہ کہتے ہیں جس کے پاس محرم نہیں اس کا زاد راہ مکمل ہی نہیں، یہ عورت کیسے سفر کر سکتی؟ پہلے محرم ڈھونڈے، شادی کرے، پھر اپنے خاوند کے ساتھ سفر کرے۔ لا یجب علیہ الحج، وہ کہتے ہیں ایسی عورت پر حج واجب نہیں ہوا۔ اور بعض کہتے ہیں اذا لم یکن لہا محرم فلا تستطیع الیہ سبیلا، جب محرم نہیں ہے پھر اس کا زادرہ پورا ہی نہیں ہے، اور یہ قول ہے امام سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا، امام ابو حنیفہ وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں اذا کان الطریق آمنا، جب راستہ پر امن ہو، فإنها تخرج مع الناس في الحج، اور یہ لوگوں کے ساتھ جا سکتی ہے، محرم نہیں ہے، راستہ پر امن ہے، گروپ کے ساتھ جا سکتی ہے، یہ قول ہے امام مالک اور امام شافعی کا۔ جیسے اب کہ یہاں سے راستہ پر امن ہے، جہاز کے اندر بٹھا دیا، وہاں گئے،
اگر کہتے گروپ کے ساتھ جا رہی ہے تو پھر کر سکتی، یہ قول ہے امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا۔ اور آگے ایک اور روایت نبی علیہ السلام کی 1170 نمبر روایت جامع ترمذی کی، اور یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے صحیح روایت ہے کیونکہ بخاری مسلم میں آئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسافر امرأۃ، کوئی عورت سفر نہ کرے مسیرۃ یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات کا سفر، یعنی 24 گھنٹے اگر گھر سے باہر رہنا ہے نا تو عورت اکیلی نہیں جا سکتی، الا ومعها ذو محرم، اور اس کے ساتھ ذو محرم ہونا چاہیے۔ حج کا سفر کتنا مقدس سفر ہے، اس کی بھی اجازت نہیں مل رہی، چہ جائے کہ کسی اور جگہ جانا ہو اپنے قریب یا دور، اگر 24 گھنٹے گھر سے باہر رہنا ہے تو عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، اگرچہ ساتھ اس کی سہیلی موجود ہو، وہ سہیلی اس کی محرم نہیں ہے، اگرچہ 2 بہنیں ہو، وہ بہن اس کی محرم نہیں ہے، محرم مرد یعنی ایسے ہی جو گروپ جاتے ہیں، ٹور جاتے ہیں، مری اسکول سے کالج سے جا رہے ہیں بچیوں کے، محرم ہوتا ہے ساتھ، 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے، ٹیچر ہیں اسٹوڈنٹ ہیں، بچیوں کو نہیں جانے کی اجازت۔ کوئی بھی ایسا ٹور آپ کے اسکول اور کالج کی طرف سے جا رہا ہے جس میں بچی کا محرم ساتھ نہیں ہے، اس کے جانے کی اجازت نہیں ہے، بالغ بچی، نابالغ کے مسئلے میں بھی احتیاط کریں، صرف ایسے ٹور کی اجازت دیں، ایسے ٹرپ کی اجازت دیں جو 24 گھنٹے کے اندر اندر واپس گھر آ جائے۔ امن والے علاقے میں بھی علماء کا اختلاف ہے، حج کے سفر پر بھی علماء کا اختلاف، ڈرائیور محرم نہیں ہوتا، عورت اپنے ڈرائیور کے ساتھ بازار تک تو جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی ساتھ کسی تیسرے شخص کی موجودگی میں، بچی ساتھ ہو، بہن ساتھ ہو، کام والی ساتھ ہو، کوئی نہ کوئی ساتھ ہو، تنہائی نہ ہو، تنہائی ایک الگ عیب ہے۔ فرمایا کوئی 2 مرد اور عورت الگ نہیں ہوتے مگر تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، یہ ایک عیب ہے، اور دوسرا عیب یہ کہ وہ 24 گھنٹے سے زیادہ سفر کرے بغیر محرم کے۔ ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ جانے سے بہتر ہے عورت اکیلی گاڑی ڈرائیو کر کے مارکیٹ جائے، اپنا کام کر کے واپس آ جائے، تاکہ تنہائی ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں ان کی تنہائی علیحدگی نہ ہو، شیطان ساتھ ہوتا ہے۔ اور عورت اکیلی مارکیٹ تک جا سکتی ہے، شاپنگ مال تک جا سکتی، ڈاکٹر کے پاس جا سکتی، لیکن 24 گھنٹوں سے کم سفر ہو، اتنا سفر نہ ہو کہ جس پر 1 دن اور رات لگتا، چاہے وہ حج اور عمرے کا مقدس سفر ہی ہو، اس میں بھی نہیں جا سکتی۔ جی مائکے اگر تو سفر اتنا لمبا ہے کہ 24 گھنٹے لگتے ہیں، پھر اکیلی نہیں جا سکتی، پھر اکیلی نہیں جا سکتی، 24 گھنٹے سفر پہ لگتے ہیں، آنے جانے کا، ادھر ٹھہرنے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ادھر تو محرم ہے اس کے، بھائی بھی ہے اس کا، والد بھی ہے، بھانجے بھتیجے بھی ہیں۔ سفر کی میں بات کر رہا ہوں، اگر سفر 24 گھنٹوں سے زیادہ ہے تو پھر خاوند چھوڑ کے آئے یا ساتھ کوئی اور ادھر سے لینے آئے۔ اگر سفر کم ہے 8-10 گھنٹوں کا، 4-5 گھنٹوں کا، پھر آپ عورت اکیلی کو بھی بھیج سکتے ہو، وہ ڈرائیو کر کے چلی جائے، آپ کسی گاڑی پہ بٹھا دے، آگے سے بھائی لے لے، وہ بھی درست ہے، اکیلی سفر کر سکتی، لیکن اس سے کم